بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 36 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت النبوۃ لطف سے لے کر ہنا مطالب الاول تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس کا کلی عنوان متن مصنف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے روش یہ ہے کہ جہاں پہ مصنف یعنی آیت اللہ محمد رضا مظفر کا متن آتا ہے، وہیں پہ ہم زیادہ تر ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں، چونکہ اس کے بعد اس کی شرح آیت اللہ محسن خرازی بیان فرماتے ہیں۔ آج کے درس میں بھی جو مکمل عبارت ہے وہ متن مصنف ہے، جس کے ذیل میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، نبوت خدا کی جانب سے لطف ہے جس کا ہونا ضروری ہے، اس لطف سے خدا دریغ نہیں کرتا۔ نمبر 2، خدا کی جانب سے لطف عین حکمت و عدالت ہے۔ اگر لطف نبوت و رسالت کی صورت میں نہ ہو تو گویا کہ خداوند متعال کے حکمت و عدالت پر اشکال لازم آتا ہے، لہذا لطف کا ہونا ضروری ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ نبوت و لطف، مرحوم مظفر فرماتے ہیں نبوت ایک قسم کا لطف ہے۔ اور لطف کیا ہے؟ طلاب کرام علم کلام کی اصطلاح میں وہ بیان کیا جائے گا شرح میں۔ ان الانسان مخلوق غریب الاطوار معقد الترکیب فی تکوینہ وفی طبیعتہ وفی نفسیتہ وفی عقلہ۔ بے شک انسان ایک عجیب و غریب مخلوق ہے۔ عجیب و غریب یعنی حیران کن مخلوق ہے، جس کی پیچیدہ ترکیب ہے، اس کی تخلیق میں، اس کی طبیعت میں، اس کی ذات میں اور اس کے عقل میں۔ یعنی اس کی عقل کی تخلیق پیچیدہ، اس کی خلقت پیچیدہ، اس کی طبیعت و طینت پیچیدہ، بل فی شخصیت کل فرد من افرادہ وقد اجتمعت فیہ نواء الفساد من جہت۔ بلکہ ہر انسانوں میں سے ہر فرد کی شخصیت کے اندر ایک لحاظ سے اسباب شر پائے جاتے ہیں۔ اسباب شر، اسباب فساد یعنی محرکات فساد پائے جاتے ہیں، محرکات شر پائے جاتے ہیں۔ وبواعث الخیر والصلاح من جہت اخری، دوسری جانب سے اس کے اندر اسباب خیر و صلاح پائے جاتے ہیں۔ اسباب خیر و صلاح یعنی جن کی رغبت اچھائی کی جانب ہے، جن کی رغبت نیکیوں کی جانب ہے۔ فبن جہتن، بس جب یعنی دو قسم کی چیزیں، انسان کے اندر انگیزہ شر بھی پایا جاتا ہے، انگیزہ خیر و صلاح بھی پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک لحاظ سے قد جبل علی العواطف والغرائز، انسان کو خلق کیا گیا ہے عاطفے و غریزے کے ساتھ۔ وہ عاطفہ و غریزہ کیا ہے؟ یہ من حب النفس، خود سے محبت کرتا ہے، والہوا والاطرۃ واطاعت الشہوات، نفسانی خواہشات سے محبت کرتا ہے اور شہوات نفسانی کی اطاعت کرتا ہے۔ وفطر علی حب التغلب والاستطالۃ والاستیلاء، اور انسان کو پیدا کیا گیا اس پر کہ وہ چاہتا ہے، محبت کرتا ہے کہ اس کا غلبہ رہے، اس کا تسلط رہے علامہ چیزوں پر ہو سوا جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر وہ چاہتا ہے کہ اس کا تسلط رکھے، اس کا تسلط رہے۔ تقالب علی الحیات الدنیا وزخارفها ومتاعها، اور وہ دنیا کی اس حیات دنیاوی کی جانب رغبت رکھتا ہے اور اس کی رنگینیوں کی جانب، اس کے متاع کی جانب وہ رغبت رکھتا ہے۔ کما قال تعالی ان الانسان لفی خسر۔ اسی پہلو کو دیکھتے ہوئے کہ اس کی نفسانی خواہشات کی جانب رغبت ہے، قرآن مجید نے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یا کہتا ہے قرآن مجید فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان طغیان اختیار کرتا ہے جب خود کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ یا تیسرا
ارشاد وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ کہ بے شک نفس انسانی گناہوں کی جانب اسے لے جاتا ہے. غیر ذالک من الآیات المصرحۃ والمشیرۃ، اس کے علاوہ صراحت کے ساتھ آیات بھی ہیں، اشارے کے ساتھ بھی آیات ہیں. علامہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جبلت علیہ النفس الانسانیۃ من العواطف والشبہات، کہ انسان کی جبلت کے اندر ہیں، انسان کی تینوں تو طبیعت کے اندر نفس انسانی ہے. نفس انسانی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہیں عواطفات، غرائز، نفسانی خواہشات اور غرائز پائے جاتے ہیں. ایک لحاظ سے یہ ایک پہلو یہ، یعنی ایک پہلو یہ کہ انسان کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کی رغبت بری چیزوں کی جانب ہے، شر کی جانب ہے، سوء و فحشاء کی جانب ہے. ومن الجہت الثانیۃ، دوسری لحاظ سے خلق اللہ تعالی فیہ عقلا ہادیا یرشد الی الصلاح ومواطن الخیر وضمیرا واضحا، خداوند تعالی نے اس انسان کے اندر رکھی ہے، ودیت فرمائی، تخلیق فرمائی، عقل جو اسے ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے اسے نیکی کی بجانب اور مقامات خیر کی طرف. اور خداوند تعالی نے ایسے ضمیر اس کے اندر رکھے. ضمیر و عقل ایک ہی بات ہے طلاب کرام عزیز، جو اسے ملامت کرتی ہے، روکتی ہے، یردع عن المنکرات، برائیوں سے روکتی ہے، والظلم، ظلم سے روکتی ہے، وینبہ علی فعل ما هو قبیح ومذموم، اور اگر انسان سے کوئی برا فعل سرزد ہوتا ہے یا انجام دیتا ہے تو وہ ضمیر جو عقل کے مراحل و مراتب میں سے ایک ہے، انسان کی تنبیہ کرتی ہے، انسان کی ملامت کرتی ہے. خلیال فی النفس الانسانیت مستمرا فی العاطفۃ والعقل. بس یہ دو پہلو ہو گئے تو داخلی جنگ قائم ہے انسان کے باطن میں، انسان کے اندر میں قائم ہے، مستمر ہے، برقرار ہے، عقل اور عاطفے کے درمیان، یعنی نفسانی خواہشات اور عقل کے درمیان یہ جنگ قائم ہے، یہ جھگڑا رہتا ہے. عقل چاہتی ہے میں نفسانی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کر لوں، وہ میرے تابع رہیں. نفسانی خواہشات چاہتی ہیں کہ عقل کے اوپر میں اپنا تسلط جماؤں. فمن یتغلب عقلہ علی عاطفتہ، بس جس کی عقل غلبہ کر لیتی ہے اس کی نفسانی خواہشات پر تو وہ معمولی شخص نہیں ہوتا. کان من اعلین مقاما، تو ان افراد میں سے ہو جاتا ہے جن کے مقامات بلند ہیں. والراشدین فی انسانیتہم والکاملین فی روحانیتہم، اور ایسا انسان انسانیت میں کے مقام میں ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے اور روحانیت و معنویت کے لحاظ سے کامل ترین فرد بن جاتا ہے. اور اگر اس کے برعکس نفسانی خواہشات غلبہ کرتی ہیں عقل پر، ومن تقہرہ عاطفتہ کان من الاخسرین منزلۃ والمتردین انسانیۃ، اور جس کا عاطفہ نفسانی خواہشات غلبہ پیدا کر لیتی ہیں عقل پر تو یہ مقام و منزلت کے حساب سے وہ انسان خسارے میں ہو جاتا ہے اور انسانیت کے مرتبے سے گر جاتا ہے. والمنحردین الی رتبۃ البہم، اور تنزل کر لیتا ہے وہ حیوانات کے درجے کی جانب، اسفل السافلین کی جانب چلا جاتا ہے، روحانیت کے لحاظ سے وہ گر جاتا ہے. واشد هذین المتخاصمین مراسن النفس ہی العاطفۃ وجنودها، اور یہ ان دو جنگوں میں سے شدید ترین مرحلہ جو ہے نفس انسانی پر وہ خواہشات کا ہے، اور خواہشات کے جو لشکر ہیں یہ ان کا ہے. یعنی چونکہ اکثر لوگ عقل کے تابع نہیں ہیں بلکہ نفسانی خواہشات کے تابع اپنی زندگی گزارتے ہیں. فلذالک، اسی وجہ سے، یعنی اس بات کی اشد کی تائید میں، تجد اکثر الناس، آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے، منغمسین فی الضلالۃ، گمراہی میں غرق ہیں، ومبعدین عن الہدایۃ باطاعۃ الشہوات، ہدایت سے دور ہیں. ہدایت سے کیوں دور ہیں؟ سبب کیا ہے؟ باعث سبب یہ کہ وہ نفسانی خواہشات کی اطاعت کرتے ہیں. اور جس طرح قرآن مجید میں فرت من اتخذ الہہ ہواہ وتلبیہ نداء العواطف، اور اپنی نفسانی خواہشات کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں آیا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ ان کی ہدایت کے بارے میں حریص ہیں. ایک بات یہ الا ان الانسان، اس کے علاوہ یہ انسان لقصورہ وعدم اطلاعہ علی جمیع الحقائق واسرار الاشیاء المحیطۃ بہ، دوسری طرف یہ ہے کہ انسان کی معلومات بہت کم ہے، ناقص ہے. انسان قاصر ہے یعنی
انسان آگاہ نہیں ہے تمام حقائق سے اور اشیاء کے تمام رموز سے آگاہ نہیں ہے، وہ جو ارد گرد ہیں، وہ اشیاء جو ارد گرد ہیں ان کے حقیقت سے وہ آگاہ نہیں ہے۔ والمنبعثۃ من نفسہ، اور جو وہ اشیاء جو انسان کے نفس سے نکلتی ہیں۔ لا یستطیع ان یعرف بنفسہ کل ما یضر و ینفعہ، ان تمام جو انسان کے اندر میں چیزیں ہیں اور انسان کے ارد گرد جو احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں انسان یہ نہیں جاننے کو قدرت رکھتا کہ کون سی چیز ان میں سے میرے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے۔ ولا کل ما یسعدہ ویشقیہ، اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے سعادت مندانہ رول اختیار رکھتی ہے اور کون سی چیز میری شقاوت کا سبب بنے گی۔ لا فیما یتعلق بخاصۃ نفس، نہ ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہے جو اس کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ولا فیما یتعلق بالنوع الانسانی، نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں حقائق کی معرفت رکھتا ہے جو نوع انسانی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ومجتمعہ ومحیطہ، نہ ہی انسانی معاشرے و ماحول کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں ان کے بارے میں حقائق کو جانتا ہے۔ بل لا یزال جاہلا بنفسہ، بلکہ انسان جاہل ہے ذاتاً، یعنی اس کی جہالت قائم رہتی ہے، دور نہیں ہوتی۔ حتیٰ دنیاوی معاملات میں مادی لحاظ سے انسان جتنی بھی ترقی کر گیا ہے، پھر بھی اس کی جہالت میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ وَيَزِيدُ جَهْلًا اور ادراکاً لِجَهْلِ بِنَفْسِهِ، یہاں تک انسان کی جہالت و ادراک اپنے بارے میں، یعنی اپنے نفس کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں اس کے جہالت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ كُلَّمَا تَقَدَّمَ الْعِلْمُ عِنْدَهُ بِالْأَشْيَاءِ الطَّبِيعِّةِ وَالْكَائِنَاتِ الْمَادِّيَّةِ، جب اس کا علم بڑھا ہے، اس کے بعد علم بڑھ گیا ہے سائنس کے بارے میں، اشیاء طبیعیہ یعنی تجربی اشیاء کے بارے میں اور مادی کائنات کے بارے میں اس کا علم بڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اپنے نفس کے بارے میں جہالت بھی بڑھی ہے۔ وعلی ھذا، اس بنا پہ فالانسان فی اشد الحاجت، انسان بہت زیادہ ضرورت رکھتا ہے، بہت زیادہ مجبوری میں ہے کہ یعنی انسان کو زیادہ ضرورت ہے لیبلغ درجات السعادت، ایسے شخص کی جانب جو اسے پہنچائے۔ بس فالانسان فی اشد الحاجت، بہت زیادہ مجبوری میں ہے کہ اس کو پہنچائے، جو شخص اسے پہنچائے سعادت کے درجات تک۔ الی من، یعنی فالانسان اشد الحاجت الی من، انسان پہنچے سعادت کے مراحل تک، محتاج ہے اس چیز کے لیے الی من، ایسے شخص کی جانب ینصب لہ الطریق اللاحب والنہج الواضح للرشاد واتباع الہوا، جو اس کے لیے مقرر کرے، جو اس کے لیے معین کرے اچھے راستوں کو، واضح راستوں کو، جو راستے اسے لے جائیں ہدایت کی جانب، اور اسے وہ راستے اس کے لیے واضح کریں، روشن کریں ہدایت کی پیروی کرنے کے طریقے۔ لتقوی بذالک جنود العقل، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کے عقل کے لشکر قدرت پیدا کریں۔ حتی یتمکن من التغلب علی خصمہ اللدود اللجوج، تاکہ انسان قدرت پیدا کر سکے غلبہ حاصل کرنے کی اپنے ہر دھرم دشمن کے اوپر۔ عندما، جب یحیی الانسان نفسہ لدخول المعرکۃ الفاصلۃ بین العقل والعاطفہ، جب انسان خود کو آمادہ کر لیتا ہے اس بات کے لیے کہ اس جنگ میں داخل ہو جائے جو بہت وزین جنگ ہے، جو کہ عقل اور عاطفہ، عقل اور نفسانی خواہشات کے درمیان میں چل رہی ہے۔ جب انسان کے لیے ہدایت اور رشاد کے راستے واضح ہو جائیں گے تو وہیں پہ نفسانی خواہشات پر غلبہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وَأَكْثَرُ مَا يَشْتَدُّ حَاجَةُ إِلَى مَا يَأْخُذُ بِيَدِهِ إِلَى الْخَيْرِ وَصَلَاحِ عِندَمَا تُخَادِعُ الْعَاطِفَةُ وَتُرَاوِغُهُ، زیادہ تر جس چیز کی جانب انسان محتاج ہے، وہ محتاج ہے، زیادہ احتیاج رکھتا ہے ایسے شخص کی جانب جو اس کا ہاتھ پکڑے، ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے نیکی کی جانب، مصلحت کی جانب۔ جب اسے عاطفہ دھوکہ دے رہے ہوں، نفسانی خواہشات دھوکہ دے رہی ہوں، کثیر ما تفعل، اور زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ فتزین لہ اعمالہ، اس کے لیے اپنے اعمال زینت بن جاتے ہیں، وتحسن لنفسی انحرافاتھا، اور پھر جب زینت بنتے ہیں تو پھر اب اس کے نفس کے لیے جو غلط چیزیں ہیں، انحرافات ہیں،
وہ حسین بن کر آ جاتے ہیں، حسن کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اذتری ہے چونکہ آپ دیکھتے ہیں ما ہوا حسن قبیحن، بس وہ دیکھنے لگتا ہے، یعنی نفس انسانی اس کو دیکھنے لگتا ہے، جو چیز حسن ہے اس کو قبیح دیکھنے لگتا ہے، حسن دیکھنے لگتا ہے. وتلبس علی العقل طریقۃ الی الصلاح والسعادۃ والنعیم، اور عقل کے اوپر ڈھک جاتے ہیں، ڈھک جاتا ہے وہ راستہ جو صلاح و سعادت و نعمت کی جانب جاتا ہے. فی وقت، اس وقت لیس لہ تلک المعرفت، جب اس کے انسان کے لیے اس قسم کی معرفت نہیں ہوتی تو عقل کے لیے صلاح و سعادت کا راستہ مخفی ہو جاتا ہے. وہ کون سی معرفت؟ التی تمیز لہ کل ما هو حسن و نافع، وہ معرفت جو انسان کے تمیز دیتی ہے، معرفت و بصیرت دیتی ہے اس چیز کے بارے میں جو حقیقت میں حسن و نافع ہے، وہ کل ما ہوا قبیح و ضار، اور اس چیز کی تمیز دیتی ہے جو حقیقت میں نقصان دہ و قبیح ہے. وکل واحد منا سریع لہذه المعرکۃ من حیث یدری ولا یدری الا من عصمت اللہ، اور ہم میں سے کوئی ہر ایک اس معرکے جنگ کے لیے آمادہ ہے، چاہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اور اس کے لپیٹ میں آ جائے گا سوائے الا من عصمت اللہ، الا من عصمہ اللہ، سوائے اس شخص کو خدا اپنی پناہ میں رکھے. ولاجل ھذا، اسی وجہ سے یعسر علی الانسان المتمدن المثقف، مشکل ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، وہ انسان جو تمدن یافتہ ہے، فضلا عن الوحش الجاہل، چجائے کہ جو تمدن سے دور ہے، تہذیب یافتہ نہیں ہے، مہذب شخص کے اوپر مشکل ہو جاتا ہے. کیا مشکل ہو جاتا ہے؟ ان یصل بنفسہ، کہ یہ اس کے لیے مشکل ہے، تمدن یافتہ پڑھا لکھا آدمی کے اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے کہ پہنچ سکے الی جمیع طرق الخیر والصلاح، تمام ان راستوں کی جانب جو خیر کی طرف جاتے ہیں. ومعرفت جمیع ما ينفع ويضر فی الدنیا وآخرتہ، اور اس کے لیے یہ بھی مشکل بن جاتا ہے کہ جان سکے ان تمام ان راستوں کو جو اس کے لیے فائدے مند ہیں اس کی دنیا میں اور آخرت میں، یا تمام ان راستوں کو جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں اس کی دنیا اور آخرت میں، فیما ان مقامات اس کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور بمجتمع و محیط ہی، یا اس کے انسانی اجتماعی معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. مہما تعادد ما غیرہ ما ابناء الہی، جب وہ تعامل اختیار کرتا ہے اپنے غیروں کے ساتھ نوع انسانی میں سے، ممن ہوا علی شاکلتہ او تکاشف معہم، جب ان افراد میں سے جو اس کے مانند ہیں اور ان کے ساتھ مکاشفہ کرتا ہے. ومہما اقام بالاشتراک معہم المؤتمرات والمجالس والاستشارات، اور جب وہ بنیاد رکھتا ہے ایسی مہمات کا جو اجتماعی ہیں، اوامر و نواہی کی اور مجالس کی اور شورا بناتا ہے. فوجب، تو لازم ہے اس کے لیے ان یبعث اللہ فی الناس رحمت اللہ و لطفا بہم، تو ایسے مقام میں خدا مند متعال نے لوگوں کے لیے اپنی خصوصی رحمت و لطف کیا ہے کہ کیا کہ رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول مقرر کیا، یتلو علیہم آیات یزکیہم، جو خدا کی آیات کی ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وینذرہم عما فیہ فسادہم، اور ڈراتا ہے ان چیزوں سے جس میں لوگوں کا نقصان ہے. ویبشرہم بما فیہ صلاحہم و سعادتہم، اور بشارت دیتا ہے ان چیزوں کی جن کے اندر ان کی مصلحت و منفعت ہے اور سعادت ہے. انما کان اللطف من اللہ تعالی واجبا، بے شک لطف خدا متعال کی جانب سے واجب ہے، ضروری امر ہے. کیونکہ فلأن اللطف بالعباد من کمالہ المطلق، چونکہ خدا کمال مطلق ہے، کمال مطلق کا لازمہ بندوں پر لطف کرنا ہے. وہ لطیف، اپنے بندوں پر جواد الکریم اور جواد کریم ہے. فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لفیض الوجود واللطف، جب بھی کوئی مقام اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت و ظرفیت پائے جائے خدا کے جود و کرم لطف کی، فإنہ تعالی لا بد ان یفیض لطفہ، تو خدا کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ اپنا لطف اس تک بھیجے. اذ لا بخل فی ساحت رحمتہ، چونکہ خدا کے بارے میں بخل کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ولا نقص فی جودہ و کرم، نہ ہی اس کے کرم و جود و لطف میں کوئی نقص پایا جاتا ہے. اور یہاں پہ ضروری ہونے کا معنی یہ ولیس معنی الوجوب ہونا، کہ لطف ضروری ہے جب قابل انسان ہو، تو اس کا وہ ضروری ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ان احد یامر بذالک، کہ کوئی ایک غیر اللہ
آ کے خدا کو حکم دے، بس فیجب علیہ یطیع، بس خدا کے لیے واجب ہو جائے کہ اس کی اطاعت کرے. تعالی عن ذالک، خدا سے بلند بالا ہے. بمعنی الوجوب فی ذالک، بلکہ لطف وجوب ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہوا کا معنی الوجوب فی قولک، جس طرح آپ یہاں اس قول میں وجوب کہتے ہیں وہی معنی ہے. انہ واجب الوجود، خدا واجب الوجود ہے، یعنی خدا واجب لطف ہے، یعنی اللزوم و استحالۃ الانفاق، یعنی خدا ہو لطف نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے لازمہ رکھتا ہے لطف کا ہونا. تو اللہ کرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.